میرے والد کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ میں وکٹ جلد گنوا دوں۔ یہ نومبر 1974 کی بات ہے جب سندھ اور پنجاب کی انڈر 19 ٹیمیں لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں قومی انڈر 19 کرکٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیل رہی تھیں۔ پہلے دن سندھ کی ٹیم 9 وکٹیں گنوا چکی تھی، لیکن اس کے 17 سالہ کپتان سنچری بنا کر بدستور وکٹ پر ڈٹے ہوئے تھے اور نٹ آؤٹ تھے۔ اس نوجوان نے جس بالنگ اٹیک کے خلاف یہ سنچری اسکور کی تھی، اس میں عبدالقادر، مدثر نذر، عارف نقاش اور علی ضیاء بھی شامل تھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب سندھ کی ٹیم کی دوسری اننگز آئی تو یہی 17 سالہ نوجوان ایک بار پھر پنجاب کے بولرز پر حاوی رہا، بلکہ اس مرتبہ تو اس نے ناقابل شکست ڈبل سنچری بنا ڈالی۔ میں ہوں اطہر جی اور میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے لیجنڈ بیٹسمین جاوید میانداد کی۔ جی ہاں، یہ نوجوان بیٹسمین جاوید میانداد تھے جنہیں دنیا نے پھر ایک عظیم بیٹسمین کے طور پر دیکھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق صدر عبدالحفیظ کاردار اسٹیڈیم میں اپنے کمرے سے نوجوان جاوید میانداد کو بیٹنگ کرتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میچ کے بعد میانداد کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے مخاطب ہوئے، بہت اچھا کھیلے، اسی طرح کھیلتے رہو۔ حفیظ کاردار نے اس کی تعریف کو صرف وہیں تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ اگلے دن شائع ہونے والے اخبارات میں انہوں نے جاوید میانداد کو دہائی کی دریافت قرار دیا۔ 12 جون 1957 کو کراچی میں پیدا ہونے والے جاوید میانداد نے ہوش سنبھالا تو والد میانداد نور محمد اور بڑے بھائی بشیر میانداد کو کرکٹ کے جنون میں مبتلا پایا، اور پھر وہ خود اس کھیل کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ والد اور بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جاوید میانداد اسکول میں پڑھائی سے زیادہ کرکٹ میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے اسکول بیگ کسی دوست کو یہ کہتے ہوئے تھماتے تھے کہ بعد میں لے لوں گا، اور یہ کہہ کر میچ کھیلنے نکل جاتے تھے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر ہارون رشید جاوید میانداد کے بچپن کے دوست ہیں۔ وہ جاوید میانداد کو ایک ایسے بچے کے طور پر جانتے ہیں جو اپنی بے زر شرارتوں کی وجہ سے مشہور رہا۔ ہارون رشید پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اور جاوید چرچ مشن اسکول میں پڑھتے تھے، اور یہ وہی اسکول ہے جہاں بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ جاوید کے سب سے بڑے بھائی بشیر میانداد ہمارے اسکول ٹیم کے کپتان تھے۔ جاوید میانداد کے ایک اور بڑے بھائی حنیف میانداد 9ویں کلاس میں میرے ساتھ تھے، جبکہ جاوید میانداد 6ٹھی کلاس میں تھے۔ ہارون رشید کا کہنا ہے کہ جب بشیر میانداد اسکول سے گئے تو میں اسکول ٹیم کا کپتان بنا۔ بشیر بھائی نے مجھ سے کہا کہ میرے چھوٹے بھائی جاوید کو بھی دیکھ لینا، وہ بھی بہت اچھا کرکٹر ہے۔ جب اسکول کی ٹیم بننے کا وقت آیا تو میں نے اپنے اسکول ٹیچر سر پال سے بات کی۔ انہوں نے جاوید میانداد کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بہت چھوٹا ہے، اگر اسے کھلایا تو گیند لگنے کا خطرہ ہے، اسے اس سال ٹیم میں نہیں رکھتے۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ ہم لوگ مشن روڈ پر اسکول کے برابر والی بلڈنگ میں رہتے تھے، جبکہ جاوید میانداد کی فیملی رنچوڑ لائن میں سول اسپتال کے قریب واقع بلڈنگ میں رہتی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا اور فیملی مراسم ہو گئے تھے۔ ہارون رشید بتاتے ہیں کہ بچپن ہی سے جاوید غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے۔ میں پہلے شاہین جم خانہ کی طرف سے کھیلتا تھا، پھر میں نے مسلم جم خانہ میں شمولیت اختیار کی جہاں جاوید میانداد کھیلتے تھے۔ ابتدا میں تو وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان سے صرف فیلڈنگ کراتے تھے۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے بلڈنگ کی چھت پر کھیلا کرتے تھے تو وہ پڑوسی ہمارے شور سے پریشان ہوتے تھے اور ہمیں منع کرتے تھے، جس پر جاوید کو بہت غصہ آ جاتا تھا اور وہ اس پڑوسی کے دروازے پر کوئی نہ کوئی چیز رکھ کر آ جاتے تھے کہ یہ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں۔ ہارون رشید کا کہنا ہے کہ جب ہم پاکستان ٹیم میں آ گئے تو اس وقت بھی جاوید کی شرارتوں میں کمی نہیں آئی، بلکہ جب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہوتے تو وہ کچھ ایسی آوازیں نکالا کرتے تھے کہ قریب سے گزرنے والے اسٹیورڈ اور پرسر یہ سمجھتے تھے کہ کوئی کیڑا یا مینڈک ان کے کوٹ یا شرٹ میں آ گیا ہے، اور وہ پریشان ہو کر کوٹ اور شرٹ اتار کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ جاوید کے والد میانداد نور محمد ان کے جلدی آؤٹ ہو جانے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ جاوید میانداد کے والد میانداد نور محمد پاکستان بننے سے پہلے پولیس میں انٹیلیجنس آفیسر تھے، جن کی تعیناتی احمد آباد اور برودا میں تھی۔ وہ کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے شوقین تھے اور اس وجہ سے نواب آف پالن پور کے سرپرستی میں ہونے والے کھیلوں کی انتظامی معاملات میں وہ پیش ہوتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد میانداد نور محمد کراچی کاٹن ایکسچینج سے وابستہ ہو گئے، جبکہ کرکٹ کا شوق انہیں کراچی کے مسلم جم خانہ اور کراچی کرکٹ ایسوسی ایشن میں لے گیا۔ انہوں نے احمد آباد کرکٹ کلب کے نام سے اپنا ذاتی کلب بھی بنایا تھا۔ جاوید میانداد بتاتے ہیں میں گلی محلے میں کھیلنے والا اسٹریٹ کرکٹر تھا۔ والد مسلم جم خانہ کے سیکرٹری تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے جہاں سینئر کھلاڑی میچ کھیلا کرتے تھے۔ ضرورت پڑنے پر مجھے فیلڈنگ کے لیے میدان میں اترنا پڑتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں مسلم جم خانہ کی ٹیم میں شامل ہو گیا۔ میرے کپتان مسرور مرزا تھے، جن کے
محمد برادران سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ جاوید میداد کہتے ہیں کہ میرے والد کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ میں اپنی وکٹ جلد گنوا دوں، اور یہی سوچ میرے والد کے دوست AR محمود کی بھی ہوتی تھی، جو بہت اچھے کوچ تھے۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کون سا اسٹروک کب کھیلنا ہے اور کب نہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی بشیر میاں کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے کرکٹ کی گیند سے میرا خوف ختم کیا اور اعتماد سے بیٹنگ کرنے کی خوب پریکٹس کرائی۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی اور میرے ہاتھ میں صرف بیٹ ہوا کرتا تھا، پیڈ یا گلوز نہیں ہوتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک کرکٹ کلب بھی جوائن کیا تھا جس کا نام 1 لاکھ کرکٹ کلب تھا۔ اس کلب کو بنس روڈ پر دواؤں کا کاروبار کرنے والے ہارون اور سخاوت چلاتے تھے۔ مشتاق محمد کا بلّہ تحفے میں جاوید میاں نے اپنی کتاب کٹنگ ایج میں لکھا ہے کہ محمد برادران میں سے کوئی ایک بھائی مسلم جم خانہ میں آ کر ضرور کھیلتا، اور جب ایسا ہوتا تو میری کوشش ہوتی کہ میں اپنی بیٹنگ سے انہیں متاثر کر سکوں۔ مجھے یاد ہے کہ مشتاق محمد نے مجھے اپنا انگلینڈ میں بنا ہوا کرکٹ بیٹ تحفے میں دیا تھا جس سے وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیلتے تھے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ انہوں نے میرے والد کو کہا تھا کہ یہ لڑکا ایک دن پاکستان سے ضرور کھیلے گا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر آصف اقبال 1975 میں ورلڈ کپ کھیلنے والی پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے، جس میں 18 سالہ جاوید میاں بھی شامل تھے۔ تاہم آصف اقبال کا جاوید میاں کے ساتھ یہ پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔ اکتوبر 1976 میں اس وقت ہوا جب یہ دونوں لاہور ٹیسٹ کھیل رہے تھے، جو جاوید میاں کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا۔ آصف اقبال کہتے ہیں کہ 55 رنز پر ہمارے 4 بیٹسمین آؤٹ ہو چکے تھے اور پھر میری جاوید کے ساتھ 281 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے سنچریاں بنائی تھیں۔ جاوید میاں خالد عباد اللہ کے بعد دوسرے پاکستانی بیٹسمین بنے تھے جنہوں نے اپنے اولین ٹیسٹ میں سنچری اسکور کی تھی۔ اس اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے جاوید مجھے اس طرح سمجھا رہے تھے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں اپنا پہلا ٹیسٹ کھیل رہا ہوں، اور جاوید کئی ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں۔ آصف اقبال بتاتے ہیں کہ وکٹوں کے درمیان دوڑنے کی بہترین انڈرسٹینڈنگ میری جاوید کے ساتھ رہی، وہ کسی دوسرے بیٹسمین کے ساتھ نہیں ہوئی۔ 1978 میں انڈیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں بھی جاوید میاں کے ساتھ دوڑ کر ہم نے اتنے رنز بنائے تھے جتنے چوکے چھکوں سے بھی نہیں بنے تھے۔ آصف اقبال کہتے ہیں کہ میاں میدان میں جس طرح کی شرارتیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے وہ شائقین میں بہت مقبول ہو گئے تھے۔ وہ فیلڈ میں ہر کھلاڑی کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، اسی طرح ڈریسنگ روم میں بھی وہ ہنسنے ہنسانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ڈریسنگ روم کا ماحول بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا تھا، ان کے آنے کے بعد اس میں خوشگوار تبدیلی آتی تھی۔ آصف اقبال نے بتایا کہ جب جاوید میاں انگلینڈ میں پہلی بار کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے آئے تھے تو انگریزوں کو انہیں میاں کا کہنا ذرا مشکل محسوس ہوتا تھا، لہٰذا وہ انہیں میم یا ڈیڈ کہہ کر پکارتے تھے۔ انڈیا کے سابق کپتان اور ٹیسٹ کرکٹر سنیل گواسکر جاوید میاں کے بہت بڑے مداح ہیں، اور وہ نہ صرف ان کی کرکٹ کی صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں بلکہ ان کی بذلِ سنجی کو بھی ہمیشہ پسند کرتے رہے ہیں۔ سنیل گواسکر کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ میاں کے دلچسپ واقعات مختلف ٹی وی شوز اور نجی محفلوں میں انہیں کی آواز میں سنا کر حاضرین کو محظوظ کرتے ہیں، جن میں انڈین اسپنر دلیپ دوشی کے ساتھ میاں کی جملے بازی قابل ذکر ہے۔ سنیل گواسکر نے اپنی کتاب آئیڈیلز میں جاوید میاں کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے پہلی بار نوجوان جاوید میاں کو 1975 کے عالمی کپ کے دوران لندن کے ہوٹل کی لابی میں دیکھا تھا، جب انگریز پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے انہیں چائنیز ریسٹورنٹ تک جانے میں دشواری ہو رہی تھی۔ گواسکر کہتے ہیں کہ انڈین ٹیم نے 1989 کے دورے میں بھارت میں ظہیر عباس کو قابو کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی، لیکن وہ جاوید میاں کے لیے اس طرح کی حکمت عملی واضح کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ بہت ورسٹائل کرکٹر تھے۔ گواسکر کہتے ہیں کہ وکٹوں کے درمیان دوڑنے اور باؤنڈری کی طرف جاتی گیند کو تیزی سے روکنے میں جاوید میاں کو کمال مہارت حاصل تھی، اسی لیے وہ ان سے مذاقاً کہا کرتے تھے کہ فیلڈ میں بجلی کے پاؤں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جاوید میاں کہتے ہیں کہ بیٹنگ ہو یا فیلڈنگ میں چپ نہیں رہتا تھا اور بولتا رہتا تھا۔ آسٹریلوی ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی اور میں نے اپنی عادت کے مطابق بیٹنگ کے دوران آسٹریلوی کرکٹر سے بات کرنے کی کوشش کی تو ڈیوڈ بون اور دوسرے کھلاڑیوں نے منہ پھیر لیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ڈین جونز سے میری اچھی دوستی تھی، وہ ایک میچ پہلے تک مجھ سے بات کر رہے تھے
لیکن پھر وہ بھی خاموش نظر آئے۔ تو میں نے لاہور سے کراچی کی فلائٹ کے دوران ان سے پوچھا کہ آخری ماجرا کیا ہے، تو ڈین جونز نے جواب دیا کہ جب میں نے تم سے بات کی تھی تو مجھ پر میری ٹیم نے جرمانہ عائد کر دیا تھا، کیونکہ ہم سب نے میٹنگ میں یہ طے کیا تھا کہ میاداد کی کسی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ وہ ہماری توجہ ہٹا دیتا ہے۔